تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یعنی اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اس طرح ہم نے تم کو بیچ کی امت بنایا، یعنی وسط یعنی بیچ کی امت، اعتدال۔ اللہ نے فرمایا کہ اعتدال، میانہ روی۔ تو یہ جو میانہ روی ہے نا، یہ اس امت کی امتیازی فضیلت ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے تمام کاموں میں، پھر وہ عبادت ہو، پھر وہ عقائد ہو، چاہے وہ عقائد ہو، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ معاملات ہو، چاہے وہ معاشرات ہو، سب میں اللہ رب العزت نے اس امت کو معتدل بنایا، معتدل امت بنائی۔ یعنی جس طرح انسانی بدن میں اللہ رب العزت نے صحت جو رکھا ہے وہ اعتدال مزاج، اس کی صحت میں اعتدال میانہ روی ہوگی نا تو اس کے مزاج میں میانہ روی ہوگی۔ اسی طرح اس امت میں تمام کاموں میں اعتدال کی وجہ سے اس امت کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ تو اعتدال جو ہے نا، جس انسان کے اندر، جس مسلمان کے اندر یہ اوصاف آ گئے اعتدال کے، یعنی میانہ روی کے ساتھ، انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ میانہ روی کیا ہے۔ تو ہم جب میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں، اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں، تو پھر دنیا اور آخرت دونوں کامیاب۔ جیسے ایک روایت میں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لیا وہ محتاج نہیں ہوگا کبھی بھی۔ خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لیا تو وہ محتاج نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ حدیث میں اللہ کے نبی نے یوں بھی فرمایا ہے کہ انسان کی، آدمی کی سمجھداری میں سے یہ ہے کہ وہ خرچ کرے تو اعتدال کے ساتھ کرے، میانہ روی کے ساتھ۔ بہت فراخ دلی سے خرچ کر رہا ہے، جہاں خرچ کر کے بہت زیادہ فائدہ بھی نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا کہ کوئی نہیں، اگر 10 روپے کی چیز اگر کوئی آ رہی ہے تو ہم اس کو، کوئی نہیں چلے گا وہاں سے لے لو، تو اعتدال کے ساتھ خرچ کریں۔ اگر وہی چیز 10 روپے میں ہمیں ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو وہاں سے لیں گے، وہ شاپ اچھی ہے نا، بڑی شاپ ہے، حالانکہ وہی چیز ہے، وہی مٹیریل ہے، وہی کیا کہتے ہیں، وہی فیبرک ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہم وہیں سے لیں گے۔ تو اعتدال جب ہوتا ہے نا تو انسان جو ہے اعتدال کے ساتھ چلتا ہے تو ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور طلب معاش میں سنجیدگی اختیار کرو۔ کوئی جان اس وقت تک نہیں مر سکتی جب تک کہ وہ اپنا رزق اس دنیا میں مکمل نہیں کر لے، بھلے تاخیر ہو جائے۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ بھئی جی لو، یہی زندگی ہے، ایسے سے جی لو، جتنا خرچ کرنا ہے خرچ کر لو۔ ہم کنجوسی کسے سمجھتے ہیں؟ کم کھانا یہ کنجوسی ہے، اعتدال کے ساتھ چلنا یہ کنجوسی ہے۔ یہ میرے نزدیک اور آپ کے نزدیک کنجوسی ہے۔ کنجوسی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، غریبوں اور یتیموں کی مدد نہ کرے، یہ کنجوسی ہے۔ اعتدال اختیار کرنے کا حکم جو ہے اللہ کے نبی نے دیا، فرمایا کہ تم پہ اعتدال لازم ہے، تم پہ اعتدال لازم ہے، تم پر اعتدال لازم ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ جملہ 3 مرتبہ کہا۔ مطلب کیا ہے؟ میانہ روی اختیار کریں، ہر عمل میں میانہ روی ہو، کہ جس نے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اعتدال کا راستہ اختیار کیا نا، میانہ روی کے ساتھ چلا، تو وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، یعنی محتاج نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا یہ نصف کمائی ہے، آدھی کمائی یہ ہے، اور حسن خلق جو ہے وہ آدھی کمائی ہے۔ حسن خلق جو ہے وہ آدھا دین ہے، اچھا اخلاق جو ہے وہ آدھا دین ہے، اور اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا یہ آدھی کمائی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان جب میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو پریشان نہیں ہوتا ہے، اس میں بچت، مال میں بچت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ اگر آدمی اندازہ لگائے تو اس کی آدھی کمائی بچ جاتی ہے۔ پھر تو اعتدال کے ساتھ چلنا یہ نصف کمائی کو بچاتا ہے۔ اگر انسان اعتدال کے ساتھ خرچ نہیں کرتا نا، تو اگر انسان اعتدال کے ساتھ خرچ کرے تو پھر بہت محنت نہیں کرنی پڑے، لیکن اعتدال کے ساتھ خرچ نہ کرے تو بہت محنت کے ساتھ اسے کمانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اعتدال اور میانہ روی اختیار کرے گا نا تو وہ ہمیشہ غنی رہے گا، مالدار رہے گا، اسے کبھی غربت نہیں چھوئے گی، جو اعتدال کے ساتھ خرچ کرے گا۔
اور ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے کہ فرمایا نیک طور طریقے سے، نیک انداز اور اعتدال اور میانہ روی جو ہے، کیا فرمایا؟ نیک طور طریقہ، نیک انداز اور اعتدال اور میانہ روی ہر چیز میں، معاملات میں، معاشرت میں، وہ نبوت کا 25ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ یعنی اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ میانہ روی کی کتنی قیمت اور اہمیت ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں طاقت کے مطابق عمل کرو، پھر وہ عمل میں کیوں نہ ہو۔ اگر ہم کوئی نیک عمل کر رہے ہیں تو طاقت کے مطابق کرے، اتنا بھی نہ کرے کہ آج کے دن تو بہت کیا، دوسرے دن ہمت ہی ختم ہو گئی۔ کیا فرمایا؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ عمل تھوڑا کرو، اگرچہ عمل تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہو، تو اعتدال کے ساتھ کرے، پابندی کے ساتھ کرے۔ طاقت اور وسعت سے زیادہ جوش میں آ کے ایک دن تو خوب کر لیا اور باقی دن کیا ہوا، دوسرے دن گھبرا کے تھک کے چھوڑ دیا، تو یہ بات اچھی نہیں ہے نا۔ آدمی تھوڑا عمل کرے مگر ہمیشہ کرے۔ تو مالداری کی حالت میں بھی اعتدال اچھی چیز ہے، فقر اور تنگدستی میں بھی اعتدال اچھی چیز ہے، عبادت میں بھی اعتدال اچھی چیز ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ یعنی جس حال میں بندہ ہے، چاہے وہ امیری میں ہے چاہے وہ غریبی میں، اعتدال کے ساتھ رہے۔ مالداری میں خرچ کرنے میں اعتدال کرے، غربت میں خرچ کرنے میں اعتدال کرے۔ کسی کے ساتھ اگر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی گھر میں بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں نا، تو ان لوگوں کے خرچ کرنے میں اعتدال یعنی میانہ روی دے دیتے ہیں انہیں۔ تو اگر خرچ میں اعتدال نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر ادھر واہی تباہی۔ غیر ضروری کام میں جب انسان خرچ کرتا ہے تو مال کی برکت، اس کی روح نکل جاتی ہے، مال جلدی ختم ہو کر غریب ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ کتنے ہی گھروں کو دیکھا گیا ہے اس طرح سے کہ مال کی فراوانی پر خرچ میں اعتدال کو میانہ روی کے ساتھ خرچ نہیں کیا، خوب یہاں اڑایا وہاں اڑایا، خوب خرچہ کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہے بندہ کہ کہتے ہیں اس طرح سے بے فضول نہیں اڑانا ہے، بے فضول نہیں خرچ کرنا ہے۔ عیش پرستی، عمدہ عمدہ کھانا کھانا، خوب اچھے برانڈیڈ خوب کپڑے خرید رہے ہیں، ہے نا؟ کپڑے بھی خریدے اچھے کپڑے، ایسا نہیں کہ نہیں خریدے، لیکن اس میں بھی میانہ روی ہو، کم کپڑے استعمال کرے، بہت کپڑے، الماری بھر بھر کے کپڑے اور عمدہ عمدہ کپڑے، عمدہ عمدہ کھانا، کبھی اس ہوٹل میں کبھی اس ہوٹل میں، آئے دن ہوٹل بازی ہو رہی ہے، آئے دن ڈھابے پہ جا رہا ہے بندہ، آئے دن باہر کے کھانے پکوان آ رہے ہیں اور خوب خرچ کر رہا ہے، پھر کیا ہوا؟ جس کے نتیجے میں بعد میں غربت آ گئی۔ ایسی غربت بڑی پریشان کن ہوتی ہے۔ ایسی غربت میں حدیث میں پناہ مانگا گیا، ایسی غربت سے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر بعد الغنی، کہ اللہ مجھے بچائیے ایسی غریبی سے جو کہ امیری کے بعد آئے، ایسی غریبی سے مجھے بچائیے۔ اور ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے کہ معیشت جو ہے، وہ گزارے کا جو خرچ ہے، اس میں اعتدال اختیار کرنا تجارت بڑھانے سے بہتر ہے۔ یعنی ہم سوچیں کہ میں بزنس کو اور کیسے بڑھاؤں، سوچنا چاہیے، ایسا نہیں کہ نہیں سوچنا چاہیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم جو خرچ کر رہے ہو اس میں اعتدال رکھو۔ خوب عیاشی سے ہم خرچ کر رہے ہیں، کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں، کبھی خوب کھانے پینے میں پارٹیاں کر رہے ہیں اور خوب اڑا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو نہ دیں، لوگوں کی مدد نہ کریں، لوگوں کو ہدیہ اور تحائف نہ دیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لیکن اس میں بھی ایک میانہ روی ہو، میانہ روی اختیار کریں۔ خوب کرنا پھر کیا ہوا؟ غریبی آ گئی۔ تو کہا تجارت بڑھانے سے بہتر یہ کہ تمہارے پاس جو مال ہے، جو تم خرچ کر رہے ہو، جو تم کما رہے ہو، اس میں میانہ روی کے ساتھ کماؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو ہم جو گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے، یعنی اس کا ثواب کے اعتبار سے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ کہ جو تم اپنے گھر والوں پر بغیر اسراف کے، یعنی میانہ روی کے ساتھ اور بخل اور کمی کے خرچ کرتے ہو، یعنی بہت کنجوسی کے ساتھ بھی نہیں اور بہت اسراف کے ساتھ بھی نہیں، میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے جیسا ہے۔ کیا سمجھ میں ہے اس سے؟ کہ اہل و عیال پر خرچ کرنا میانہ روی کے ساتھ، یعنی کبھی کبھی ان کی دل لگی کے لیے ان کو کچھ کھلا دیا باہر کا، یا ان کے لیے کچھ لا دیا، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن
آئے دن خوب پارٹیاں کرنا اور آئے دن باہر کی چیزیں کھانا، باہر کے پکوان منگانا، باہر کا منگا کے کھانا اور خوب خرچ کرنا، تو یہ اسلام نے منع کیا ہے، یہ فضول خرچی ہے. تو کہا کہ اہل عیال پر ان کے موافق، شریعت کے موافق خرچ کرنا یہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں داخل ہے. اور اس کے برخلاف اگر ہم اس کے اپوزٹ میں دیکھیں، جو لوگ اکثر خرچ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، 10 ایک کی جگہ 10 لگاتے ہیں، عیش و عشرت، زیب و زینت، نمائش میں خرچ کرتے ہیں، فیشن، گناہ میں مال خرچ کرتے ہیں. یعنی جیسے کہ دنیا دار، مالدار اور رئیسوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ گناہ اور مال کی گرفت کا سبب ہے یہ ساری چیزیں. روزی قیامت اللہ پوچھیں گے، مال کا بھی حساب لیں گے. مال اللہ کی نعمت ہے، اللہ پوچھیں گے جو میں نے مال دیا تھا وہ کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. 2 سوال ہوگا روز قیامت مال کے بارے میں. تو بیجا صرف کرنے سے ہم بچیں، آخرت کا ذخیرہ جمع کریں، راہ خدا میں خرچ کرنے کی کوشش کریں. تو ایک بات اچھے سے سمجھ لیں، اعتدال چاہے وہ عبادت میں ہو، عبادت سے بڑھ کر اسلام میں کوئی نیکی ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، تو اسلام نے اس میں بھی اعتدال رکھنے کے لیے کہا ہے. یعنی اتنا زیادہ نہ ہو کہ آدمی دوسرے کو جو ہے دوسرا کچھ کمانے کے لائق ہی نہ ہو، یعنی اتنا زیادہ وہ سخاوت اور فیاضی اتنا کر رہا ہے. سخاوت اور فیاضی یہ تو اسلام میں بہت بڑی چیز ہے، لیکن حد سے زیادہ اتنا کر رہا ہے کہ پھر کیا ہوا، محتاج خود ہو گیا. دوسروں کو اتنا دے رہا ہے کہ خود محتاج ہو گیا. تو لوگوں پر فیاضی بھی کریں، لوگوں کو دے بھی، لوگوں کی مدد بھی کریں، لیکن اعتدال، بے اعتدالی سے پرہیز کریں. اس کو اسلام نے اچھا نہیں سمجھا ہے. دوسروں کو ہم نے اتنا دیا، خود محتاج بن گئے، خود بھیک مانگنے کی نوبت آ گئی. تو محتاجوں میں ایک محتاج کا اضافہ ہو گیا نا، ہم خود بھی محتاج بن گئے. تو لوگوں پہ خرچ کریں لیکن ایک لمٹ کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ. مال ہو، دولت ہو، ہر چیز میں اعتدال. اور اتنا مال دولت میں بھی مشغول نہ ہو جائے، اتنا بھی مال نہ جمع کرے کہ آپا نے کہا اعتدال کے ساتھ رہنا، تو خوب مال جمع کر رہے ہیں. تو ایسا انسان کرے گا تو قارون وقت بن جائے گا، خدا سے غافل ہو جائے گا، مال کے حقوق سے غافل ہو جائے گا. غربت، مسکینت جو ہے نا، یہ ساری چیزوں میں اعتدال سے رہیں. ایسا نہ ہو کہ خدا کی ناشکری ہو رہی ہے، غریب ہیں تو ہم کیا، اب اس میں کیا اعتدال. ہر چیز میں چاہے مال بہت ہو چاہے کم ہو، اعتدال کے ساتھ. خدا کی ناشکری نہ کریں، بندوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، یہ بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ ہم اس چیز کو سمجھیں. اللہ رب العزت کی، اللہ کے نبی نے جو بھی حدیثیں ہمیں بتائی ہیں، جو بھی باتیں بتلائی ہیں، یہ مصلحت سے خالی نہیں ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے. زندگی کے ہر شعبے میں میانہ روی کو اختیار کرنے کا حکم ملا ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح فہم فراست عطا فرمائے. بعض لوگ کہتے ہیں زندگی ایک ہی مرتبہ ملی، عیش عشرت سے گزار لیں، جو کرنا ہے کر لیں. کیا دعوتیں کھانا اور باہر کا کھانا کیا گناہ اور حرام ہے؟ نہیں، حرام اور گناہ نہیں ہے، لیکن ایک لمٹ ہے، اعتدال کے ساتھ. ظاہر سی بات ہے جب بے اعتدالی کرے گا، بہت باہر کا کھائے گا اور بہت زیادہ پارٹی کرے گا، یاشی کرے گا، تو غفلت کرے گا، دین سے دور ہوگا، نمازوں میں کمی ہے نا. اور باہر کا کھانا کیا ہوتا ہے؟ تیل گندا ہے نا، لوگوں کی نظر والا کھانا ہوتا ہے، انسان کے جسم میں بیماریاں وجود میں آتی ہیں. کیسی بیماریاں وجود میں آتی ہیں آج، کیسی بیماریاں سننے ملتی ہیں. چھوٹے بچے آج بڑی بیماریوں سے دوچار ہیں. تو اعتدال جب بندہ کرتا ہے تو یہ تمام چیزوں سے بھی بچتا ہے. اللہ رب العزت میں صحیح سمجھ، فہم، فراست عطا فرمائے. اور ان حدیثوں کے جو احادیث ہمارے سامنے گزری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو قرآنی آیات اللہ کے نبی نے ہمیں بتلائی ہیں اعتدال کے تعلق سے، اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں اس میں سمجھنے کی فہم فراست عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے.